اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی دل دہلا دینے والی اور روح کو تڑپا دینے والی خبر فلسطین اور غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے فضائی آتنکوادی حملے ابھی بھی جاری ہے۔ گزشتہ کل اسرائیلی حملے نے درجنوں فلسطینیوں کی زندگیاں نگل لی، درجنوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ملبے کے نیچے سے چیخیں سنائی دیتی رہی، 29 افراد موقع پر ہی مارے گئے۔ یعنی اسرائیلی آتنکوادی حملہ اتنا خطرناک تھا کہ پوری بلڈنگ ڈھہ گئی اور بلڈنگ کے نیچے 29 لوگ مارے گئے ہیں۔ ملبوں کے نیچے سے چیخیں سنائی دیتی رہی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کتا، جسے انسان کتا کہتا ہے، لیکن وہ کتا انسان سے بھی زیادہ رحم دل نکلا، اور وہ اسرائیل سے بھی بڑا رحم دل نکلا کہ اسرائیل تو آتنکوادی ہے۔ اس کتے نے باقاعدہ ایک چھوٹے سے معصوم 4 یا 6 مہینے کے بچے کو ملبے کے نیچے دیکھا تو اس کتے نے اپنا چہرہ اندر گھسا کر اس کی بچے کی چیخیں سن کر اس کی ٹی شرٹ پکڑ کر اس کو باہر نکال کر اس کو زندہ بچانے کی پوری محنت کی۔ تو خیر، اسرائیلی آتنکوادی حملے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جی ہاں، افسوس بھی ہو رہا ہے، اب تو خبر پڑھتے پڑھتے بھی رونا آ رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اسلامی ملکوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ سعودی عرب کو، ترکی کو، یو اے ای کو، قطر کو، عمان کو اور پورے اسلامی ملکوں کو، یہاں تک کہ پاکستان کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر 5 اسلامی ملک اگر میدان میں اتر جاتے تو اسرائیلی آتنکوادیوں کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اس طرح لاشوں کے ڈھیر گراتے۔ لیکن اسرائیلی حملے 2 سال سے شروع ہے۔ غزہ، فلسطین تقریباً پورا تباہ ہو چکا ہے۔ پوری دنیا اس اسرائیل کے آتنکواد کو دیکھ رہی ہے، مگر کوئی بھی منہ کھولنے کو تیار نہیں ہے، میدان میں اترنا تو بہت دور کی بات۔ ہم تو اس پیارے ملک ہندوستان میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ کم از کم آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ الحمدللہ میں 10 سال سے جو خطبہ پڑھتا ہوں جمعہ کا، اس میں فلسطین کے لیے 10 سال سے میں دعائیں کر رہا ہوں، اور جب ایسے حالات آتے ہیں تو میں اپنی اردو دعا میں بھی فلسطین کے لیے خوب دعائیں کرتا ہوں۔ میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ پیارے نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، کم از کم ہم فلسطینیوں کے لیے دعائیں تو کریں، احساس کو اپنے جگائیں تو صحیح۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تو ایسے ہی تباہ و برباد کر، اور اسرائیل کی مدد کرنے والے تمام ملکوں کو ایسے ہی تباہ و برباد کر،
جیسے تو نے ابرہا اور اس کے لشکر کو تباہ کیا تھا، جیسے تو نے نمرود، شداد اور فرعون اور قارون کو تباہ کیا تھا۔ اے اللہ فلسطین کی اور فلسطینیوں کی، غزہ کی اور غزہ والوں کی غیب سے مدد فرما۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جی ہاں، میں پہلے ہی دن سے کہتے آ رہا ہوں کہ اسرائیل کا اصل باپ اور آتنکیوں کو ساتھ دینے والا اصل اگر کوئی ہے تو وہ خود امریکہ ہے، اور یہ خبر آپ کو بتائے گی کہ میری بات میں کتنا دم ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل اور یہودیوں کے ورود کرنا امریکہ کو قبول نہیں۔ جن لوگوں نے امریکہ کی یونیورسٹی اور کالجز میں، جن اسٹوڈنٹس نے اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور فلسطین کے مظلوموں کے سمرتھن اور سپورٹ میں آواز اٹھائی تھی، امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان یونیورسٹی کے اکاؤنٹس کو سیل کر دیا، سیز کر دیا، منجمد کر دیا۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اگر کوئی اسرائیل اور یہودی، یعنی بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ ہی ان کا باپ ہے، ناجائز باپ کہیں گے، تو اسرائیل اور یہودیوں کے اگر کوئی مخالفت کرے گا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر اسرائیل اور یہود کی مخالفت میں کوئی تنقید کرے گا یا ان کے ورود میں کوئی پوسٹ شیئر کرے گا تو اس کا ویزا اور اس کا رہائش پرمٹ یہ منسوخ کر دیا جائے گا، کینسل کر دیا جائے گا۔ یعنی اب یہ خبر بتا رہی ہے کہ جو لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے وہاں جانا یا رہنا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہونے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس ویلڈ امریکی ویزا یا گرین کارڈ ہے تو بھی آپ کو ٹرمپ انتظامیہ کی کئی نئی امیگریشن پالیسیوں کے تحت امریکی ہوائی اڈوں پر حراست، بے دخلی یا ڈیوائس تلاشی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروس، جو کہ ہوم لینڈ سیکورٹی محکمے کی ایک ایجنسی ہے، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل اس کے شہریوں یا یہودیوں کی تنقید کرنے پر امریکی ویزا یا رہائش پرمٹ نہیں ملے گا۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر غزہ اور اسرائیل کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، انروا جو اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی ہے، انروا، انہوں نے وارننگ دی ہے کہ غزہ میں 20 لاکھ فلسطینی بدترین فاقوں کا شکار ہونے والے ہیں۔ یعنی 20 لاکھ فلسطینی جو بمباری سے بچ گئے ہیں، گولیوں سے بچ گئے ہیں، اسرائیل کے آتنکواد سے بچ گئے ہیں، وہ اب بھوک کی وجہ سے مریں گے۔ انروا نے یہ وارننگ دی ہے کیونکہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے فلسطین اور غزہ میں جو پانی پہنچایا جا رہا تھا، جو دوائیں پہنچائی جا رہی تھی یا جو کھانے پینے کی فوڈ چیزیں پہنچائی جا رہی تھی، اس کو بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی آتنکوادیوں نے ان ٹرکوں کو بھی روک دیا ہے۔ تو انروا نے وارننگ دی ہے کہ غزہ میں 20 لاکھ فلسطینی بدترین فاقوں کا شکار ہونے والے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس جنگ نے اسرائیل کو بھی توڑ کر رکھ دیا ہے اور اسرائیل میں بھی غربت کا طوفان آ گیا ہے۔ لاکھوں اسرائیلی شہری خیرات پر اور بھیک پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو اب سعودی عرب جانے والے ہیں، آقا سعودی عرب آنے والے ہیں، تو اب ان کے دورے کی تیاریاں بڑی زور و شور سے سعودی عرب میں شروع ہو چکی ہے، اور ٹرمپ کے دورے کی تیاریوں کے لیے سعودی عرب کے وزیر خارجہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ اس سال جنوری میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ میں 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان واشنگٹن پہنچ گئے تاکہ امریکی صدر ٹرمپ کے متوقع دورے سعودی عرب کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا سکے۔ یعنی آقا کیسے آئیں گے، کیسے رہیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں سوئیں گے، کہاں ہگیں گے، کہاں موتیں گے، وہ سب تیاریوں کے لیے سعودی کے وزیر خارجہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں اتنا غصے میں کیوں بول رہا ہوں؟ ظاہر بات ہے، میں ایمان والا ہوں، اور فلسطین اور غزہ میں جس طریقے سے تباہی مچی ہے اس کو دیکھ کر میرا دل تلملا رہا ہے،
اور ایک طرف سعودی عرب اگر ٹرمپ کے سواگت کے لیے اتنی تیاریاں کر رہا ہو تو میرا ایمان مجھے جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہارون بول، لب کھول. اور میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ پوری دنیا کے مسلمان کم از کم بولنے کا جہاد تو ضرور کریں. آئیے آخری بڑی خبر چائنا سے آ رہی ہے. جی ہاں، خبر ہے کہ چائنا نے دنیا کا بلند ترین پل بنا لیا. اور اس سے پہلے بھی سب سے بلند ترین پل چائنا ہی کا تھا، تو اپنے پرانے ریکارڈ کو خود چائنا نے ہی توڑ دیا. اور یہ پل اتنا بلند ہے کہ اب گاڑیاں بادلوں کے اوپر سے گزریں گی. یعنی جیسے پلین گزرتا ہے تو ویسے اب 4 ویلر گاڑیاں بادلوں کے اوپر سے گزرے گی. اتنا بلند ترین پل چائنا نے بنا لیا ہے. اور دوسری خبر چائنا کی یہ بھی آ رہی ہے کہ چینی سائنس دانوں نے چاند سے جو مٹی لائی تھی اور جو چٹانیں لائی تھی ان کا تجزیہ کیا. جی ہاں، ان کا تجزیہ کیا اور ان کا زمین سے موازنہ کیا اور بہت ساری چیزوں کو اب وہ ریسرچ کر رہے ہیں. اور تیسری خبر چائنا ہی کو لے کر یہ آ رہی ہے کہ چائنا نے امریکہ کو سخت پیغام دیا کہ امریکہ کا ٹیرف پر دباؤ قبول نہیں. ایکچوئل میں امریکہ نے جو ٹیرف لگایا ہے، بڑے بڑے ملکوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھا دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے گھبرا گیا ہے اور یو ٹرن لینے پر مجبور ہو گیا ہے. صرف ہمارا پیارا ملک ہندوستان اتنا پیارا ہے کہ ہمارا 56 انچ کا سینہ نہ ٹرمپ کے خلاف بول سکتا ہے نہ چائنا کے خلاف بول سکتا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.